पाव चावल 4 बोटियों से कौन-सी बिरयानी पकती है, कौन से पुलाव बनते हैं, समझने से मैं कासिर हूँ। बार-बार ये फैमिली कोई ऐसी पैथेटिक हरकतें करती है कि इन पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। ऑल्दो कि इनकी वीडियोज़ में कुछ नहीं होता, इनकी क्या किसी की भी वीडियोज़ में कुछ नहीं होता, सवाए नेगेटिव इन्फ्लुएंस के। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको ही हमेशा खुश और खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज लाइव विद मरियम और लाइव विद बिलाल दोनों की वीडियोज़ आई हैं। दोनों में आप एक चीज़ नोटिस करें कि कोई कंटेंट नहीं है। क्या दिखाया जा रहा है? किस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं? जबकि ये कहा जा रहा है कि बिलाल और समीना जर्मनी वापस जा चुके हैं और अब वहाँ जाके अपनी वो वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो डर इनको ही था, जे पाकिस्तान विच कुछ हो गया, ਇਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪਏ ਨਾ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ कोई जड़ी है ना चीज़ आके लग जाएगी। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ज़ाहिर है जी, फिर ये बात आ जाती है ओवरसीज़ है, वहाँ नौकरी है, लेट हो गए, डिले हो गए तो नौकरी भी चली जाएगी, भूखे मर जाएंगे। यहाँ माँ बहनें हैं, कुछ भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्ची बात है, ऐसे बंदों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अभी थंबनेल पे क्यों बेशर्म महरम कहा है? क्योंकि इस घर का महरम अभी सिर्फ ये बिलाल है। इसकी सराउंडिंग्स में कौन है? हर वो पाकीज़ा रिश्ता जिसकी पूछगछ होनी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जैसे ये बात मेंशन की है कि रोज़े क़यामत एक बाप की, भाई की, खामद की, बेटे की पकड़ होनी है कि उसने अपने रिश्तों को कैसे कंप्रोमाइज़ किया। वो महरम था, उसको घर का मुहाफ़िज़ बनाया गया, तो उसने अपने घर की इज़्ज़त की कैसे हिफाजत की। तो देख लो तुसी इन्हां दी वीडियो विच। अब देखें, ये बेटा भी है, ये भाई भी है, ये हस्बैंड भी है और बाप भी है। यानी चारों वो रिश्ते जो जवाब तलब होंगे, ये उनको ला के दिखा रहा है। और मैं तो इनके स्टाइल पे हैरान हूँ। सब बहन भाइयों का ये स्टाइल है। जैसे वो मरियम अपने एक्स हस्बैंड से, आई थिंक हसन नाम था उसका, यस, उसको कह रही कुछ बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो। वो एक और सिस्टर है, सोनो सिस्टर, वो सही करके इनकी नकल उतारती हैं। लिटरली वो सही मिमिक्री इनकी करती हैं। तो ये स्टाइल सिर्फ उनका नहीं है, ये किसी एक बंदी का नहीं है कि मरियम की बात करें। ये बिलाल को देखें, वो भी क्या करे, हाँ या ऐसे करके वो भी करेगा। फिर वो आयशा को देख लें, ये मरियम को देख लें, ये इनका सबका यही स्टाइल है। फिर इसी तरह से जो ये आंख मारते हैं, दबा के जो बात कर रहे होते हैं, मुंह खोलते हैं, ये सारी चीज़ें ये सीखें। जो इनके हैर खां हैं, जो इनको चाहने वाले हैं, वो इनसे सीखें। और ये भी सीखें इंडियन स्टार प्लस के ड्रामों की तरह बाल खोल के, जुल्फे खोल के, भावें उन्हें चजुआं डिगदियां होन, लिखां डिगदियां होन, बाल डिगदे होन, कुछ भी होए। ज़ाहिर है कि जहाँ पर अब बोटियाँ कम पड़ जाएंगी चावलों में, अस्तगफिरुल्लाह यख, वहाँ पे जुएँ कमी पूरी कर देंगी ना, सारे घर को प्रोटीन्स मिल जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये लोग यही डिज़र्व करते हैं। इनको इसी तरह की जो है ना, वो इनकी होनी चाहिए। लेकिन बात यही है ना, लती चढ़ी ना जाने मिश्री बेपरवाह। इन्हां नूं ते सिर्फ व्यूज़ नाले। बच्चे ने दांत निकाल लिए, पहले तो बिलाल साहब पे बात कर लेते हैं। ये वेले नठल्ले मर्द, बेशरम मर्द जो यूट्यूबर बने फिरते हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनके पास क्या। और फिर हमें कहा जाता है आप भी तो इनसे व्यूज़ लेने के लिए करें तो हैं। और अगर व्यूज़ लेने हों तो हम लोगों ने भी आके ये बकबकी करनी होती है ना, जो हम इन पर रिएक्शन दे रहे होते हैं। 4-4 6-6 चैनल बना के बैठे हों, निकालें ना, बताएं मलकानी के कितने चैनल्स हैं। मैं तो इसी चैनल पे काम करती हूँ और इसी चैनल पे बात करती हूँ। ना मेरे पास टाइम है, ना मुझे शौक़ है, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़रूरत है। मेरे लिए फ़ख्र करने के लिए अल्लाह ने मुझे जो साहिबान दिया हुआ है, जिसने मुझे इज़्ज़त से, हिफाजत से अपने घर में इज़्ज़त बना के रखा हुआ है, जो आज भी मुझे कहता है कि ये दफ़ा करो, ये कोई चीज़ है। बड़ा हौसला है आपका कि आप बैठ के जो है ना इन लोगों की वीडियो सुनती भी हो। ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन बात वही है कि जब आपने उखली में सर दे दिया तो फिर धमकियाँ ही चुकी डरना। फिर मैं नहीं डरती। ये मुझे लाने वाली ही पलवशा बीबी है, उसी की ड्रामेबाजी की वजह से मुझे ये चैनल अपना कंटिन्यू करना पड़ा। तो अब जिसको कोई मसला है ना, वो जाके उस बीबी से जो है शिकवा गिला करे, बजाय ये आके कहना कि मैं शो नहीं कराती, मैं ये नहीं करवाती, मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, मैं इन पे बात करके व्यूज़ ले। कितने व्यूज़ आ जाते हैं। व्यूज़ लेने हों तो यकीन माने, ये इनके मुंह ना मथा जिन पहाड़ों लथा टाइप जो करैक्टर्स आ रहे होते हैं यूट्यूब पे, अल्हम्दुलिल्लाह सामने आए तो पता नहीं किस तरह से जो है व्यूज़ आए। लेकिन मैं लानत भेजती हूँ ऐसे व्यूज़ के ऊपर, ऐसी सारी ऑडियंस कैप्चर करने पर, ऐसी कमाइयों पर जो एक औरत अपने आप को नीलाम करके जो है ना वो हासिल करती है। इन औरतों की क्या वर्थ है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग, हर बंदा इनको देख रहा होता है। अल्लाह ताला ने तो एक औरत का औरत से भी पर्दा रखा हुआ है। ये तो अपनी घर की औरतों का मर्दों से क्या पर्दा रखेंगे। औरतें सारा दिन इनके बूते देखती हैं और फिर कहा जाता है आप लोग क्यों गैर मर्दों को देखते हैं। मैं लानत भेजती हूँ गैर मर्दों को देखने पर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इतना एहसान है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर कहा जाता है जी आप शेखी मार रही हैं, आप आगे क्या करें, किस तरह से आपको यकीन दिलाएं। आलतू यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही सोच होती है कि शायद आपको थोड़ा सा एहसास दिलाया जाए कि हर बंदा यहाँ व्यूज़ की गेम नहीं खेल रहा। कोई अल्लाह का खौफ कोई चीज़ है जो आपसे कल को जाके सवाल होना। ये जो आवाज़ का पैरा लगा के कहते हैं कि जनाब आपकी आवाज़ भी किसी गैर मर्द को नहीं सुननी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले फिर आप जो है ना उस
آیت کو جا کے اس کی کوئی تفسیر لے کر آئیں، کوئی اس کا ترجمہ لے کر آئیں، کوئی اس کے بارے میں فردر کوئی نریشن ہے تو وہ لے کر آئیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو اتنے گئے گزرے ہو، ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہو، تو پھر جو ہے نا دل میں ضرور برا کہو۔ اب مجھے بتائیں اس جگہ پر کہیں یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرنس بتایا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے، مطلب مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کی زبان سے بھی جو ہے بات نہیں نکلنی چاہیے؟ یہ عورتیں جو سارا دن ناچتی پھرتی ہیں، یہ گھنگرو جو انہوں نے اندیکھے باندھے ہوئے ہیں، جو ان کے مرد ان کو سارا دن نچا رہے ہیں، یہ بات کرتی ہیں، یہ آتی ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو روکتی ہیں ان کو جو ہے نا وہ اپنی آواز کے اوپر پیرا لگا دینا چاہیے۔ تھوڑا سا بیٹھ کے اس چیز کو سوچیں، اور اگر آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، ایک بار مڑ کے ان کے اوپر نظر ضرور ڈالیے گا کہ آج آپ جس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، کل کو اپنی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے پسند کریں گے، کریں گی؟ پھر اس کے بعد جواب دیں۔ اب بات آ جاتی ہے یہ ریاض فیملی کے اوپر کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بچے نے دانت نکالی ہے، پھر کہیں گے بچے نو نظر لگ گئی ہے۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے، اللہ پاک جو ہے وہ ہر بچے کو سلامت رکھے۔ پھوپھیوں نے بھی بچے کو پکڑ پکڑ کے جو ہے علیحدہ علیحدہ ریلیں چڑھا دی ہیں، پہلے بچے کو دکھا نہیں رہے تھے، اب ماں باپ نے بھی اس کو کانٹینٹ بنا لی کہ یہ مومنہ کا بچہ پیدا ہونے پہ تو نہیں ان کو یہ چیز یاد آ رہی کہ ہم بھی فٹافٹ اپنا بچہ کیش کر لیں، کیونکہ بچے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی انہوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے انہوں نے کیش کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ اس کو بھی کیش کر رہے ہیں، سامنے دکھا رہے ہیں، ہن ابراہیم نو نظر لگ دی پئی، ہن ابراہیم دا کچھ نہیں جاندا پیا، ہن انفا نو کچھ نہیں ہوندا پیا، اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو۔ لیکن یہ ایسے بدقسمت ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو بیچتے ہیں۔ کچھ ماں باپ تو ویسے جا کے سڑک پہ بیچ رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک نیوز بن جاتی ہے کہ دیکھیں حالات سے تنگ آ کے باپ نے اپنے بچے بیچ دیے۔ یہ آپ یقین کریں یہ وہی سوداگر ہیں، یہ ڈیلی اپنے بچے بیچ رہے ہیں، یہ ڈیلی اپنی بیویاں بیچ رہے ہیں، مائیں بہنیں، یہ جو ویڈیوز ان کی چل رہی ہیں کیا ہو رہا ہے؟ جو یہ فیملی پالیٹکس دکھانا چاہ رہی ہیں کیا ہے؟ گھوم پھر کے جڑا ہے نا وہ کہندے نے نا آ کے وڈ دی اپنی جڑا نا بہن بھراواں نوں، او والی حال ہے۔ تے انہاں دے بھی جڑا نا گھر گھوم گھوم کے جڑا نا بلال نے سمینہ کو، سمینہ نے بلال کو، آمنہ نے بلال کو، بلال نے آمنہ کو، پھر وہی عائشہ، وہی مریم۔ ابھی ساری چیز میں جو آؤٹ ہے وہ مومنہ اور آپ کو علی نظر نہیں آئے۔ ان لوگوں نے بھی کہا ہوگا کہ یہ جا تو رہے ہیں تو ایک ہی بار دھکا مار کے بھیجیں۔ ہاں یہاں پر جو تعریف کے قابل چیز ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے سمینہ اور بلال کے لیے، جنہوں نے ایک پرفیوم کی بوتل اور چاکلیٹ لا کے مریم کے منہ پہ ماری تھی کہ مریم نے جاتے جاتے صحیح کر کے دونوں ہاتھوں سے ان کا منہ لال کیا۔ ویسے تو ان کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بہنوں کی کمائیوں سے جو کہ انہوں نے یوٹیوب پہ اپنے آپ کو دکھا دکھا کے اپنے اوپر سے نیچے تک سارے خد و خال، زلفیں کھلی ہوئی، بوتھے کھولے ہوئے، دکھا دکھا کے جو کمائی کی ہوتی ہے نا، وہ یہ بھائی بیٹھ کے بڑے خوش ہو کے دعوتیں بھی کھاتے ہیں۔ بہرحال اس نے جو ان کو گفٹ دی ہیں اسی کمائی سے دی ہیں، اور بڑے جو ہے انہوں نے خوشی خوشی وصول کی ہیں۔ اپنے ان کے حالات دیکھ لیں، یہ سمینہ کو دیکھ لیں، اس کو ذرا شرم نہیں ہے۔ خود بندہ کی کہے، سن 70 دے زمانے دے جڑے نے سوچتے کوئی یعنی پانڈے بھی خرید لیتے ہیں، اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اگر یہ وہاں پر اتنا عرصہ رہی ہے، چاولوں کے لیے کھلا دیگچہ ہی لے لے، اسی میں سارے پکا رہے ہیں، وہ چائے والی ہے، دودھ والی ہے، کیا ہے، لیکن ہم نے زندگی میں کبھی ایسی دیگچی میں چاول، بوائل چاول بھی پکاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ ان کا طریقہ، یہ انفلوئنسرز ہیں، انہاں دے اے انفلوئنسر جو ہوندا جڑا نا تسی تماشا دیکھو، جن کے گھر میں ایک کچن کا چینل چلتا رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کس کے اندر کیا کرنا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جس طرح سے یہ کھانا بناتے ہیں، جس طرح پلاسٹک کے برتنوں میں کھاتے ہیں، یہ آبسلیٹ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں جس کو یہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو عجیب سی ایک مینٹالٹی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جو یہ جس طرح سے کر رہے ہیں، عائشہ کو ویسے تو جو ہے نا لوگوں نے صحیح کر کے جو ہے وہ ذلیل کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو اس کو بیماری پڑ جاتی ہے، وہ جا کے اپنا آپ دکھا رہی ہوتی ہے، اور ابھی بھی اس نے یہی کیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بیماروں بنا کے لیٹی ہوئی ہے، پھر وہ کیمرہ پکڑ کے آ گئی ہے، پھر مریم کو کہے جا رہی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے کب یہ لیا ہے، تم نے یہ کیوں کر دیا ہے، اور کپڑے بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ کافی دنوں کے خریدے ہوئے ہیں، اور مطلب اگر ماشاءاللہ بچے کو دیکھیں تو اس کے حساب سے تو ہمیشہ کھلے کپڑے لیے جاتے ہیں بچے کو۔ اگر بچہ 6 مہینے کا ہیلدی بچہ ہے تو اس کے 1 سال سے اوپر کے بچے کے کپڑے لیے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں عجیب و غریب چیز ہے، سالگرہ پر تو ایک پھوپھی نے 2000 پکڑا دیا تھا، دوسری پھوپھی نے پتہ نہیں 300-400 کا جو ہے وہ ٹوائے دے دیا تھا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا ان کی یہی نظر آتی ہیں، یہی ٹرینڈ بنتے ہیں، جو ان کے لیول کے لوگ ہیں، ان سے نیچے ہیں، وہ ان کو پھر فالو کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یس دس از جسٹیفائڈ، یہی ایک ٹرینڈ ہے، اسی کو فالو کرو، ابھی تو یہی ہو رہا ہے، فلاں کے چینل پر یہ ہوا تھا تو میں بھی یہ کر لوں۔ یہ چیز ہے جو رکھ رکھاؤ جو پرانے زمانے سے مائیں سکھاتی تھیں، اب وہ یہ یوٹیوب کی مائیں جو ہے نا وہ سکھا رہی ہیں، اور پھر بات ہوتی ہے ان کے اوپر بات نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد وہ جو دانت نکل پہ مٹھائی آئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی اماں جان چاول بھی کھا رہی ہوتی ہیں، مٹھائیاں بھی کھا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ شوگر پیشنٹ ہیں۔ اور ایک چیز پہ تو میں یہاں یہ آنٹی کو شاباش دوں گی کہ جس طرح سے وہ بہوؤں کی خدمت کر رہی ہیں، ابھی بھی اس کے بچے کو سنبھالا ہوا ہے اور ان کے بچوں کو وہی سنبھالتی ہے، کہ دونوں بہوئیں جو ہے نا بڑی بے فیض ہیں۔ آج کے دور میں ایسی ساس اور ایسی نندے ہونا بڑے کمال کی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں بھی مریم نے اس کے بچے کو اٹھایا ہوا، اور لٹرلی سمینہ اتنی انائنگ ہو چکی ہے، اتنی جہالت دکھا رہی ہے، مجھے نہیں پتا کون سا اس نے میڈل لیا، مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کس چیز میں اس نے جو ہے نا وہ اپنی کہاں پر کوالیفیکیشن کس چولہے میں جھونک دی ہے، نہ اس کو بولنے کا پتہ ہے، نہ کچھ کرنے کا پتہ ہے۔
جس طرح سے یہ کر رہی ہوتی ہے، اور انفا انفا ابراہیم اب بلال کو چاہیے کہ اپنے چینل کا نام چینج کر کے نا لائیو وتھ سمینہ کر دے، کیونکہ اب بلال جو ہے وہ شروع سے اس چیز کا عادی ہے کہ وہ پردے کے پیچھے رہتا تھا۔ پہلے اس نے بہن کو سامنے رکھا، بہن کو صحیح کر کے وہ سارا ٹائم اس نے فور سیل لگایا ہوا تھا، اب اس کی بیوی نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ چھوڑے جرمنی کی جاب، چھوڑے سارا کچھ، یوٹیوبر بن کے زیادہ جو ہے نا یہ چل جائے گی۔ آپ دیکھ لیں ابھی اس کے گھر کی ساری عورتیں بلال کے پیچھے رہ گئی ہیں، سمینہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ اب سمینہ کے چاہنے والوں کو کوئی اس چیز سے مسئلہ ہو تو میں اس بارے میں کچھ کر نہیں سکتی۔ سمینہ نے جو حرکتیں آ کے کی ہیں، جس طرح سے وہ ہر چیز میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے، بہت غلط ہے۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو مٹھائی کھلائی گئی ہے، یہ مٹھائی آپ اٹھا کے ماں بہنوں کے ساتھ علی کے گھر بھی جا سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ نہ وہ اچھے ہیں نہ یہ اچھے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی ڈرامے بازیاں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی یہ ڈرامے بازیاں لگائی ہوئی ہیں۔ لیٹس سی کہ اب آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اب علی جو ہے وہ آتا ہے جاتا ہے کیا کرتا ہے، کیونکہ بلال تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جا چکا ہے، اب اس کے بعد جو کھاتا کھلے گا وہ بھی سب کو نظر آئے گا۔ فیملی پالیٹکس جو انہوں نے پہلے کھیلی ہے اب اس کی مزید دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن اوورآل یہ ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ صرف پاؤ چاول اور چار بوٹیوں کے اوپر ہی ہے، اور پھر اس کے بعد آ کے کہتے ہیں ہم تو کھاتے نہیں ہیں۔ لٹرلی ان کے سامنے جب کھانا آتا ہے تو یقین کریں نہ ان کے ہاتھ رکتے ہیں نہ منہ کی چپک چپک رکتی ہے، اور نہ ہی سمینہ جیسی پڑھی لکھی جاہل کی جو ہے میں یہ وہ کرنا ختم ہوتی ہے، بلکہ اس کی تو سچی بات ہے بریک ہی فیل ہوئی ہوئی ہے۔